یہ جو نیا قول آج کل آیا ہے نا کہ بھائی جتنی چاہے پڑھ لو، اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، تو آپ بھی پھر جتنی چاہے پڑھ لیں. آپ نے 8 کیوں متعین کر دی ہیں؟ ہونا یہ چاہیے ایک دن آپ کے یہاں 4 رکعتیں ہوں، ایک دن آپ کے یہاں 8 رکعتیں ہوں، ایک دن آپ کے یہاں، کیونکہ نبی سے جو تہجد کی نماز منقول ہے بخاری مسلم میں اور حدیث کی صحیح کتابوں میں، کبھی آپ نے وتر سمیت 17 رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی آپ نے 11 رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی 13 رکعتیں پڑھی ہیں، کم سے کم 4 رکعتیں تہجد کی ثابت ہیں. تو آپ بھی ایسا کریں، جب تہجد ہی ہے تو کسی دن تراویح 4 رکعتیں پڑھیں، 3 وتر پڑھ لیں، کسی دن 8 رکعتیں پڑھیں، 3 وتر پڑھ لیں، کسی دن 11 رکعتیں پڑھیں، 3 وتر پڑھیں، کسی دن 13 رکعتیں جو ہے 17 رکعتیں پڑھ لیں. صحیح ہے نا؟ اور کسی دن 20 پڑھ لیں، 3 وتر پڑھ لیں، کسی دن 40 پڑھ لیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں 40 بھی ثابت ہیں، تو 40 پڑھیں اور 3 وتر پڑھ لیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کا جو نظریہ ہے آپ اس پہ قائم ہے. آپ تو 8 رکعت پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہل ہی نہیں رہے آپ اس سے. تو اس کا مطلب بھائی آپ بھی بزبان حال اس کے قائل ہیں کہ تعداد متعین ہے جس کو سنت کہا جائے گا. لوگوں کو اس میں بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا، اسپیسیفک کوئی تعداد بتانی پڑے گی، پریکٹیکلی یہ جب ہی ہوگا. تو وہ 8 ہے یا 20 ہے، تیسرا کوئی معتد بھی قول ہمیں نہیں ملتا. کچھ قول تو ہیں لیکن وہ کلعدم ہو گئے کیونکہ اس پہ امت نے چھوڑ دیا اس کو. تو 8 ہے یا 20 ہیں، تو اب اس پہ بحث ہے کہ یا تو 8 سنت ہے یا کتنی سنت ہے، 20 سنت ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر 8 سنت ہے تو پھر حرمین میں 1400 سال بدعت کیوں ہوتی رہی ہے، اور اگر 20 سنت ہے تو پھر آپ کو صرف اتنا کہنا پڑے گا کہ حرمین میں 4 سال مسٹیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آسان ہے. 4 سال ایک سنت چھوٹی ہے، 1400 سال نہیں چھوٹی ہے. کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا نا، اس کو یہ سمجھانا آسان ہوگا کہ بھئی ابھی جو حکومت سعودیہ ہے وہ 10 رکعت تراویح پڑھوا رہی ہے، جو سنت آدھی سنت چھوڑ رہی ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اسے کہیں گے نا کہ 1400 سال سے جو حرم، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد قباء، اس میں اور پوری دنیا، افریقہ، مصر، پاکستان، بنگلہ دیش، آذربائیجان، روس کی ریاستیں، ایران، جہاں جہاں اسلام گیا ہے وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہے تھے، تو پھر یہ میں اور آپ تو مطمئن ہو جائیں گے، کوئی غیر مسلم ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوگا. وہ کہے گا ہمارا تو پورا دین ہی مشکوک ہے، بھائی تمہیں کیا 1400 سال سے تم گھاس کھا رہے تھے، کیا کر رہے تھے. تو اس لیے جمہور کے قول کو مت چھوڑا کرو، پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے. آج چلتے ہیں بھائی، ہم میرے پاس ان کے ہر دلیل کا جواب ہے. مجھے بڑا افسوس ہو جب کمنٹس میں لوگ نئی دلیل لکھی ہوتی، کہتے ہیں مفتی کو اس کا تو پتہ نہیں. وہ میں پتہ ہوتا ہے،